فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف سے کون واقف نہیں؟ اس کے مؤلف حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ بچپن میں آپ نابینا ہو گئے تھے، آپ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ اس وقت کے مشہور طبیبوں سے علاج کروایا گیا، لیکن آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھیں روشن فرما دے۔ ایک رات خواب میں انہیں خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے رونے اور کثرت سے دعا مانگنے کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ صبح جب امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنے بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ کی نعمت کہاں کام نہیں آتی۔ مطالعہ کرنا ہو، کچھ لکھنا ہو، کچھ سیکھنا ہو، ڈرائیونگ کرنی ہو، کسی کو پہچاننا ہو، کاروبار کرنا ہو، خریداری کرنی ہو، اجارہ کرنا ہو، یا رشتہ دیکھنے دکھانے کا معاملہ ہو، بہت سارے معاملات، بلکہ اسلامی شریعت کے عین مطابق مدنی چینل دیکھنا ہو تو آنکھیں کس قدر معاون ہوتی ہیں۔ آنکھیں ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ یہ نعمت جو ہمیں رب تعالی نے عطا کی اگر چھن جائے تو کتنی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ نے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا واقعہ ابھی سماعت کیا کہ بچپن میں بینائی جاتی رہی، لیکن پھر ماں کی دعاؤں سے جب وہ آنکھیں واپس آئیں تو پھر جو آپ نے کام انجام دیے ان میں سے ایک سب سے جو بڑا کام ہے وہ ہے حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف۔ تو ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں
اور قدر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے، اس کی نافرمانی والے کاموں میں نہ لگایا جائے۔ تو یہ آنکھیں جو ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان آنکھوں کا مصرف یہ رکھیں کہ ہم ان سے عبادت میں مدد لیں، ہم ان سے ثواب والے کام کریں، ہم ان سے وہ جائز کام جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیکھیں، تب تو ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ اور اگر رانگ یوز کیا، غلط استعمال کیا، گناہوں بھرے چینل دیکھے، بے پردہ عورتوں کو دیکھا، طرح طرح کے ایسے معاملات جن کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں رہے، کسی کا خط پڑھ لیا اس کی اجازت کے بغیر، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، کسی کے گھر کے اندر جھانک لیا، تو اب یہ کام رانگ یوز میں آئیں گے اور آنکھوں کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک سے اس کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، چنانچہ دل سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ذریعے کیا سوچا گیا اور پھر کیا اعتقاد رکھا گیا، کیا یقین رکھا گیا، جبکہ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذریعے کیا دیکھا اور کیا سنا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رب تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہم جتنا بھی کریں کم ہے۔ بینائی کی حفاظت کے لیے ایک وظیفہ سنتے جاتے ہیں، احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت یعنی مضبوطی کا سبب ہیں۔ نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا، نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، اور نمبر 4 لباس کو پاک و صاف رکھنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ نے سنا کہ قبلہ رخ بیٹھنا بھی آنکھوں کی بینائی کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ تو جب آپ بیٹھیں تو بیٹھنا تو ہے ہی ہے، آپ مشرق کی طرف رخ کریں، آپ جنوب کی طرف رخ کریں، آپ مغرب کی طرف رخ کریں، تو کسی نہ کسی سمت تو آپ کو بیٹھنا ہے۔ تو اگر ہم ادائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کرنے کی نیت سے ضمناً یہ آنکھوں کی بینائی کی حفاظت کا بھی فائدہ حاصل ہوگا، تو جب بیٹھیں تو ہمارا رخ قبلہ جانب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور دوسرا سوتے وقت سرما لگانا، اور تیسرا کیا ہے، سبزے کی طرف نظر کرنا۔ کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ یہاں پر چشمے کم لگتے ہیں لوگوں کو، اینک، نظر کی اینک کم لگتی ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب یہ مدنی مذاکرے میں یہ بات سنی تو برجستہ ارشاد فرمایا کہ وہاں پر سبزہ زیادہ ہے اور سبزے کو دیکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سبزہ زیادہ ہے تو ظاہر ہے ادھر نظر کریں گے تو سبزہ، ادھر نظر کریں گے تو سبزہ، یہ سبزہ آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا سبب بنے گا۔ اور عاشقان رسول کی دل کی صدا کیا ہے کہ پیارے پیارے گنبد شریف کا رنگ بھی سبز سبز اور سبز ہے، کہ جہاں میرے آقا و مولا ہمارے ملجا و ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر جو پیارا پیارا سہانا گنبد بنا ہوا ہے اس کا رنگ
سبز ہے۔ اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معجم اوسط میں علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ زیادہ پیارا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی عمر ہو گئی ہماری؟ 20 سال، 25 سال، 30، 50، 60، 70۔ اس آنکھ کی نعمت کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا جو رب تعالی نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی۔ اور دوسرا، کبھی اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ اس آنکھ کی نعمت سے ہم نے کام کیا لیا؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اس سے ہم نے کیا کام لیا آج تک؟ ان کاموں کا اگر ریشو نکالا جائے تو شاید کثرت ان کاموں کی نکلے گی جو نہ کرنے کے تھے۔ کرنے کے کام ہم نے کم کیے، نہ کرنے کے کام زیادہ کیے۔ تو چلیے اب جاگ جائیے، جب کھلی آنکھ تب ہوا سویرا۔ تو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، یہ کہاوت ہے۔ ہماری آنکھوں میں ریت کا ایک ذرہ چلا جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس تکلیف کے ازالے میں لگ جاتے ہیں۔ اور کبھی آنکھیں دکھنے لگیں، آنکھوں میں دکھنی آ جائے، جس کو آشوب چشم کی بیماری کہتے ہیں، کہ ان میں مسلسل آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت نہ کسی کام کو دیکھ سکیں، اور جب دیکھ نہیں پاتے اور تکلیف ہے آنکھ میں، تو پھر نہ بندہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، کام نہیں کر پاتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رب تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور یہ سلامتی کے ساتھ ہمارے پاس ہے۔ جن کے ابھی تک کمزور نظر کی اینک نہیں لگی وہ بھی شکر کریں کہ اینک لگانا، اینک کو سنبھالنا یہ بھی ایک کام ہے، الگ سے ایک ڈیوٹی ہے۔ تو اگر آپ کے چشمہ نہیں لگا ہوا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ میری آنکھیں ایسی سلامت ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے مجھے کسی اینک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے مشہور تھے، لوگ ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ ان کی اپنی بینائی زائل ہو گئی تو کسی نے ان سے عرض کی کہ حضور اپنی بینائی کے لیے بھی دعا کیجئے تو کتنا اچھا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا مجھے اپنے بینائی مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، جن کی بینائی بالفرض جاتی رہی، کسی حادثے کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہے، تو وہ اس حکایت کو یاد کر لیں۔ اور کیا الفاظ ہیں ان کے کہ رب تعالیٰ کی رضا اس میں ہے تو میں بینائی پر اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے۔ علاج کروانا اپنی جگہ پر، لیکن علاج کے بعد بھی اگر ہمارا مرض درست نہ ہو، دور نہ ہو، پھر یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ تو جس کی بینائی چلی جائے اس کے لیے حدیث پاک میں بشارت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں پھر وہ صبر کر جائے تو میں ان کے عوض اس کو جنت عطا کروں گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس طرح کہ اسے اندھا کر دوں یا اس کی بینائی ایک دم کمزور کر دوں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ ان مصیبت پر ان انبیاء اور اولیاء کے حالات پر غور کرے جو نابینا ہو کر
صابر و شاکر تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بصیر علیہ رحمت اللہ القدیر یہ نابینا تھے۔ یہ کہتے ہیں میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئی میری۔ جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو میں پھر دوبارہ نابینا ہو گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اختیار کرنا چاہتے ہو؟ نمبر 1، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے دن آپ سے بینائی کی نعمت اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے۔ نمبر 2، آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو میں نے عرض کی کہ جنت میں بے حساب داخلہ چاہیے، مجھے نابینا رہنا منظور ہے۔ تو جنت کی نعمتیں، جنت میں داخلہ، اس پر اپنی بینائی کو قربان کر رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کمزور نگاہ والے کی مدد کر دینا، وہ تحریر نہیں پڑھ پا رہا تو وہ اگر کہے کہ یہ تحریر مجھے پڑھ کر سنا دو، یا راستہ نہیں پار کر پا رہا رش کی وجہ سے، اس کو راستہ پار کروا دیا جائے، یا کسی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہا اور وہ درخواست کرے آپ سے کہ میرا یہ کام کر دیجئے، تو یہ مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روک دینا یہ صدقہ ہے، اور تیرا کسی کو بہک جانے والی زمین میں راہ دکھا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کر دینا یہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ کمزور نگاہ والے کی مدد کے حوالے سے کہ اس طرح کہ وہ انگلی پکڑ کے جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دے، یا اس طرح کہ اس کا کام کاج کر دے، سب میں ثواب ہے۔ کہ اندھوں اور کمزور نظر والوں کی خدمت نعمت آنکھ کا شکر ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا گویا شکر ہے کہ ہم کسی کمزور آنکھ والے، کمزور بینائی والے کی مدد کریں، اسے راستہ پار کرا دیں، اس کے کوئی کام کاج کر دیں، اور شکر نعمت پر یہ ان نعمتوں میں اضافہ کرواتا ہے۔ ذکر اللہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک لسانی، ایک جنانی اور ذکر ارکانی۔ تو ہر جسم کا جو حصہ ہے نا اس کا الگ ذکر ہے۔ تو آنکھ کا ذکر ہے خوف خدا میں رونا، آنکھ بھی ذکر کرتی ہے، اور اس کے ذکر کا انداز کیا ہے کہ یہ خوف خدا میں آنسو بہائے، اور خوف خدا میں رونے کی تو کیا ہی بات ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے خوف سے روئے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالی کی راہ میں پہرا دے۔ گھر ہو یا بازار، دفتر ہو یا فیکٹری، ہر مقام پر اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، بالخصوص ایسی جگہ جہاں بے پردہ خواتین کی آمد و رفت ہو، بالخصوص وہاں پر نگاہ کو بچانا بہت آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اولاً تو ایسی جگہ جب تک حاجت نہ ہو جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر مجبوراً جیسے بازار ہے وہاں چلے گئے اور بے پردہ عورتیں بھی وہاں گھسی پڑی ہیں، تو ایسے اوقات میں جانے کی کوشش کریں کہ جب ان کا رش نہ ہو، جب وہ نہ ہو تو کم ہوں۔ عین رش کے وقت جانا یہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ تو بہرحال جس کی مدنی سوچ بن جائے گی اس کے لیے راستے ہزار، اور جس کی سوچ نہیں بنی
اس کے لیے حیلے بہانے بے شمار۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے وہ کام نہیں کروا سکتی، اور اگر ہم تہیہ کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے اور پھر وہ کام بھی نیکی کا ہے، گناہ سے بچنے کا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی یہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بوجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہیں کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ سرما لگاتے ہیں نا، تو سرما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں وہ سرما آنکھ میں تھوڑی سی جلن مچاتا ہے، یہ چبھتا ہے، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے۔ ایسے سرمے بھی ہوتے ہیں، یا طبا حکیم وغیرہ اس میں کوئی ایسی چیز ملا دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس سرمے کی سلائی تو ہم برداشت نہ کر پائیں، ہمیں جلن ہو، ہمیں تکلیف ہو، اور یہ تکلیف کا اظہار آنکھوں سے پانی نکلنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر گرم سلائی یہ ہماری آنکھوں میں پھیری جائے، دنیا میں تصور کریے، تو صرف تصور ہی ہمیں رلا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس کا فائدہ بھی ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد اس کی نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ نیچے کر لے، تو اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادتوں میں بھی لذت آئے گی اگر ہم آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی سے پوچھا کہ میں اپنی آنکھ کو بد نگاہی سے نہیں بچا پاتا، میں وہ حفاظت کس طرح کروں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ جب تم کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہو تو حق تعالی رب تعالی تمہیں کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اے بد نگاہی کرنے والوں، سوچو کہ جس وقت تم بد نگاہی کر رہے ہو تمہارا رب عز و جل تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بن جائے تو انسان پھر بد نگاہی کی جرات نہ کرے۔ اسی طرح آنکھوں کی حفاظت میں سے یہ بھی ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہ جھانکا جائے، کہ گھر میں جھانکنا ایسا ہے جیسے بلا اجازت اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو جس طرح بلا اجازت گھر میں داخل ہونا کسی کے ممنوع ہے، اسی طرح اس کے گھر جھانکنا بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے بھائی کا خط بغیر اس کی اجازت دیکھے تو وہ بلا شبہ آگ دیکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ عبادت آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجے ہے، اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجے افضل ہے۔ یعنی دیکھ کے قرآن پڑھنا افضل ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو حج کا ثواب، مسلمانوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، عنایت کی نظر سے دیکھیں تو عزت اور وقار پائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کا استعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک کرنے کے کام ہیں اور دوسرے نہ کرنے کے کام ہیں۔ ہم نے اب تک کیا کیا یہ دیکھ لیجئے، اور نہ کرنے کے کاموں پر توبہ کر لیجئے، اور کرنے کے کاموں میں لگ جائیے، تو اس نعمت کا شکر کسی حد تک مکمل نہیں، کسی حد تک ہم کرنے میں کامیاب
ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟